بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں محمد زکریا آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمران خان کا جیل سے ایک اہم پیغام آیا ہے جس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ پیغام جو ہے وہ ایجنسیوں ملک میں صوبیت کی آگ مسنگ پرسن کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ دو اہم مطالبات بھی جو ہے وہ عمران نے پیش کیے ہیں، اس پر بھی جو ہے وہ بات ہوگی۔ پیغام کچھ یوں ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ جنگل کے بادشاہ نے خود کو آئین و قانون سے اوپر رکھ لیا ہے۔ 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ سمیت ہر ادارے کو زیر کر کے ایک شخص کی بادشاہت کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے 10 سال کے لیے ملک میں امریت نافذ کر دی گئی ہے۔ ریاستی دہشت گردی کے ذریعے ملک میں خوف پھیلایا جا رہا ہے، ہمیں ڈرا دھمکا کر ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ یعنی عمران خان کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جو ہے وہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے اس حکومت کو، یعنی فیڈرل حکومت کو جو ہے وہ تسلیم کرے، اس کو جو ہے عمران خان ناجائز حکومت کہتے ہیں۔ تو جب عمران خان احتجاج کرتے ہیں، پی ٹی آئی سپورٹر جو ہے یا پی ٹی آئی ورکر جو ہے وہ جب بھی سڑکوں پر نکل آتی ہیں تو ملک کا جو ہے وہ کروڑوں اربوں کا نقصان ہوتا ہے، یہ ملک جو ہے وہ پھر چلتا نہیں ہے۔ اور یہ مطالبہ ان کا ٹھیک ہے کہ ہماری ووٹ جو ہے وہ چوری کی گئی ہے، یہ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے، تو ٹھیک مطالبہ کر رہے ہیں وہ۔ تو جب تک عمران خان اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تو اس ملک جو ہے یہ ملک چلے گا نہیں۔ تو جب ملک چلے گا نہیں تو پھر جو ہے مسائل تو کھڑے ہوں گے۔ جو اکانومی کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، ایک دن کے لیے اگر موٹر ویز بند کیا جائے، ایک دو دن کا اگر دھرنا دیا جائے اسلام آباد میں، تو اس سے جو ملک کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرا دھمکا کر ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اگر عمران خان اس حکومت کو تسلیم کرے تو پھر یہ حکومت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چل سکتی ہے۔ اگر پی ٹی آئی ورکر جو ہے وہ خاموش رہ جائے اور اس حکومت کو جو ہے وہ تسلیم کرے تو پھر جو ہے یہ اس حکومت کے چلنے کے چانسز جو ہے وہ پھر ہیں۔ اور اگر یہ اسی طرح احتجاج کرتے رہے تو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی بھی وزیر اعظم نے اپنے 5 سال پورے نہیں کیے، تو یہ شہباز شریف کس طرح 5 سال پورے کریں گے؟ اگر یہ پی ٹی آئی ورکر احتجاج اسی طرح جاری رکھے تو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی وزیر اعظم نے جو ہے وہ 5 سال پورے نہیں کیے، تو شہباز شریف کس طرح پورے کریں گے؟ تو اس لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرا دھمکا کر ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ مزید عمران خان کہتے ہیں ایجنسیوں کو ان کے اصل کام سے ہٹا کے تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، جس سے قومی ادارے فوج کا تاثر تباہ ہو رہا ہے۔ پورے ملک کو بند کر دیا گیا، اسلام آباد سے باقی صوبوں کا راستہ کاٹا گیا، اسلام آباد پہنچنے والی نہتی عوام پہ گولی چلائی گئی، ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، سیدھی گولیاں مار کر شہید کیا گیا، ان کے گھروں اور خاندانوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کی توہین کی گئی۔ عمران خان جو ہے وہ مزید کہتے ہیں ملک میں صوبیت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے اسلام آباد میں پختونوں کو نسلی بنیاد پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف وفاقی جماعت ہے جس نے پورے پاکستان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ میں اپنی قوم کو ہدایت کرتا ہوں کہ حکومتی شرپسند عناصر کی کسی بھی کوشش کے باوجود آپ نے متحد رہنا ہے، ہم سب کسی بھی نسل سے بلاتر ہو کر صرف پاکستانی ہیں۔ عمران خان نے بہت زبردست جواب دیا ہے اس کا، یہ جو اسلام آباد میں کہا جا رہا ہے کہ پختونوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نسلی بنیاد پر، تو اس کا جواب عمران خان نے جو ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے دیا ہے۔ عمران خان نے جو ہے اس جواب کی بنیاد پہ جو ہے وہ پاکستان کو بھی نقصان سے بچایا ہے اور تحریک انصاف کو بھی جو ہے وہ نقصان سے بچایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت کی گیم ہو کہ وہ پختونوں کو اسلام آباد میں تنگ کرے اور پختون اور پنجابیوں کے آپس میں جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے۔ تو اگر پختون اور پنجابیوں کی جنگ ہوتی ہے تو اس سے یہ ہوگا، اگر پی ٹی آئی اس دوران پختونوں کے ساتھ کھڑی ہوگی تو پھر جو ہے پنجابی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بدزن ہو جائیں گے، اور جب پنجاب آبادی کے لحاظ سے پنجاب جو ہے وہ تو آبادی کے لحاظ سے پاکستان ہے اور پاکستان تو آبادی کے لحاظ سے پنجاب ہے، تو اگر پنجاب جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بدزن ہو گئی تو پھر تو پی ٹی آئی کے وفاق میں آنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو عمران خان نے بہت زبردست جواب دیا کہ اس گیم کا حصہ نہیں بننا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ وفاقی جماعت ہے، وہ کوئی صوبائی جماعت نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے ابھی پختونوں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور پنجابیوں کے اگینسٹ ہو جائے گی، تو اس طرح نہیں ہے۔ تو عمران خان نے بہت زبردست جواب دیا، اور یہ گیم جس نے بھی شروع کی ہے کہ ہم پختونوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور پختون اور پنجابیوں کے درمیان گیپ بڑھ جائے گا، جب ان دونوں کے درمیان گیپ بڑھ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ پنجابی اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی گیپ بڑھ جائے، فاصلے بڑھ جائے۔ تو یہ کوشش جس نے بھی کی اس کا بہت زبردست جواب عمران خان نے دیا۔ عمران خان نے جو ہے ملک کو بھی نقصان سے بچایا، اگر پختون پنجابیوں کی جنگ جو ہے وہ ہوتی ہے تو اس سے جو ہے ملک کو نقصان ہوگا، ملک ڈیوائیڈ ہوگا۔ تو اس زہر کو پھیلانے سے جو ہے عمران خان نے روکا ہے قوم کو۔ دوسری بات، اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو بھی ہے کہ اگر پنجابی اور پختون میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور پی ٹی آئی پختونوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پنجابی کے درمیان فاصلے بڑھ جائے، تو پھر جو ہے اس فاصلے کو بھی جو ہے عمران خان نے جو ہے وہ کم کیا۔ بہت زبردست جواب دیا کہ اس گیم کا حصہ نہیں بننا اور کسی بھی نسل سے بلاتر ہو کر صرف پاکستانی ہیں ہم، تو یہ عمران خان نے بہت زبردست جواب دیا ہے۔ مزید عمران خان کہتے ہیں جب بھی ہماری جماعت احتجاج کرنے کا اعلان کرتی ہے میرے اوپر جیل کے اندر مزید پرچے کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے کئی لوگ اب تک مسنگ ہیں جن کی زندگی کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت جلد از جلد گرفتار شہریوں اور اسپتالوں اور سردخانوں میں لائے گئے زخمی اور شہید افراد کا ڈیٹا شائع کرے اور ہسپتالوں اور سیف سٹی کا سی سی ٹی وی کیمروں کا ڈیٹا بھی محفوظ بنایا جائے تاکہ سچ قوم کے سامنے آئے۔ یہ عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کا ڈیٹا جو محفوظ بنایا جائے، جو سچ ہے وہ قوم کے سامنے لایا جائے تاکہ جھوٹی ایف آئی آر جو ہے وہ کسی پر بھی نہ ہو۔
مزید عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے دو مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کے نیچے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ یعنی عمران خان جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں آپ 9 مئی اور 24 نومبر میں جس پر بھی جھوٹی FIR کاٹی گئی ہیں تو وہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے اس طرح، اس کی جو ہے وہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ اس دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے۔ دوسرا مطالبہ عمران خان کا یہ ہے کہ ناحق قید سیاسی اسیران کو رہا کیا جائے۔ جو جتنے بھی ناحق قیدی ہیں جیلوں میں، جتنے بھی ورکرز ہیں جن پہ جھوٹی FIR، ان سب کو جو ہے رہا کیا جائے۔ اگر یہ مطالبات نہ مانے گئے تو پھر عمران خان نے جو وارننگ بھی دی ہے، مزید کہتے ہیں مذاکرات کے لیے عمر ایوب کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے۔ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی، ترسیلات زر میں کمی اور بائیکاٹ کی تحریک شروع کی جائے گی۔ عمران خان نے جو ہے مذاکرات کے لیے وہ کمیٹی بنا دی ہے عمر ایوب کی سربراہی میں، اور اگر یہ دو مطالبات عمران خان کے نہ مانے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے وہ سول نافرمانی، ترسیلات زر میں کمی اور بائیکاٹ کی تحریک شروع کی جائے گی۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ ترسیلات زر میں کمی یعنی جتنے بھی سمندر پار پاکستانی ہیں، یعنی فارنر جتنے بھی ہیں، وہ تقریباً زیادہ تر پرو PTI ہیں، تو عمران خان ان کو کہیں گے کہ ریمیٹنسز نہیں بھیجنی، اور ریمیٹنسز کا ملک کی اکانومی میں بہت بڑا کردار ہے۔ ہر مہینے جو ہے پاکستان بہت بڑی اماؤنٹ میں جو ہے وہ ریمیٹنسز آتے ہیں، یعنی جتنے بھی فارنر ہیں وہ پیسے بیچتے ہیں، ڈالرز بیچتے ہیں، تو اس سے جو ہے ملک کی اکانومی کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں 2-3 مہینے کمی آئی، انہوں نے بائیکاٹ کیا صرف جو ہے اپنے فیملی کے لیے، وہ اگر صرف پاکٹ منی بھیجیں گے، گھر کا خرچہ بھیجیں گے، ایکسٹرا پیسے نہیں بھیجیں گے، تو اس سے ملک کا چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ بہت مشکل ہوگا کہ یہ ملک پھر چلے۔ اگر 3-4 مہینے مسلسل فارنر نے جو ہے وہ ریمیٹنسز نہ بھیجے تو بہت مشکلات ہو سکتی ہے۔ یہ وارننگ جو ہے عمران خان نے دی ہے، جس سے جو ہے وہ حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا، اور یہی پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ آج تک کسی بھی جو ہے وہ وزیر اعظم نے اپنی جو ہے وہ مدت پوری نہیں کی، یعنی 5 سال کسی بھی وزیر اعظم نے جو ہے وہ پوری نہیں کی، تو پھر جو ہے شہباز شریف کس طرح جو ہے وہ 5 سال پورے کریں گے؟ تو یہی وہ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے پھر وہ حکومت چلتی نہیں، اور وہ حکومت ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ پھر گر جاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔